پاکستانی ڈالر بمقابلہ افغانستانی کرنسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے منیر احمد چودھری۔ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 290 سے 295 کے درمیان ہے، اور یہی ڈالر ریٹ اگر آپ افغانستان کے اندر دیکھیں تو تقریباً 87 روپے کا جو ہے ان کا وہ ایک ڈالر ہے۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً پچھلے 40-50 سالوں سے جو ہے وہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، جبکہ افغانستان میں 20 سال امریکہ جو ہے ان کے اوپر مسلط رہا، 20 سال اس نے ان کو جنگ کے اندر دھکیلے رکھا۔ اس کے باوجود بھی جو پاکستان میں ڈالر کا ریٹ ہے وہ تقریباً افغانی 87 روپے کا ہے اور پاکستان میں 290 روپے کا۔ اسی طرح اگر آپ پیٹرول کی بات کریں، پاکستان میں جو پیٹرول ہے وہ تقریباً 282 روپے لیٹر ہے، اور اگر ہم افغانستان میں بات کریں تو اسی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 80 روپے لیٹر ہے۔ تقریباً 200 گنا زیادہ جو ہے وہ پیٹرول کا ریٹ پاکستان میں زیادہ ہے افغانستان کی نسبت۔ یہاں 282 ہے اور وہاں صرف اور صرف 80 روپے ہے۔ ہم پاکستان کا جو ہے وہ کمپیریزن کسی یورپین کنٹری سے نہیں کر رہے، نہ ہی ہم اپنے باقی ہمسایہ ممالک جیسے انڈیا، چائنا یا بنگلہ دیش سے کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے ملک کا جو کمپیریزن ہے وہ افغانستان کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں بھی افغانستان جو ہے وہ ہم سے آگے ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک دن یہی افغانستان جو ہے یہ پاکستان سے بہت زیادہ آگے نکل جائے گا، بہت زیادہ ترقی جو ہے اس میں ہو جائے گی پاکستان کی نسبت، لیکن ہم اپنے ملک کے اندر صرف یہی لڑائیاں جو ہے وہ لڑتے رہ جائیں گے اور صرف دیکھتے رہ جائیں گے کہ کب الیکشن ہونے، کب الیکشن نہیں ہونے، اور کون سی سیاسی جماعت کے کون سے رہنما کو جیل میں ڈالنا ہے اور کس کے اوپر کون سا کیس کرنا ہے۔ ان کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں پاکستان کی تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھی پاکستان کی بھلائی کے لیے۔ جب بھی بیٹھیں گے اپنے مفاد کے لیے بیٹھیں گے، اور یہ عوام برسوں سے دیکھتی آ رہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں یہ کبھی بھی ملک کے مفاد کے لیے جو ہے وہ ایک میز پر اکٹھے نہیں ہوئے۔ جب بھی ہوئے ہیں اپنے مفاد کے لیے ہوئے ہیں، اپنے مذاکرات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ نے اپنی لائف میں دیکھا ہو کہ کبھی حکومت اور اپوزیشن نے مل بیٹھ کر مہنگائی کے بارے میں بات کی ہو، پاکستانی عوام کے حالات کے بارے میں بات کی ہو؟ بالکل بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف مجھے اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور انہوں نے برسوں سے بنایا ہوا ہے، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ ابھی تک جیالہ، پٹواری اور یوتھیے کے کنسپٹ سے ہی نہیں نکل پائی۔ جس دن یہ جیالہ جو ہے پیپل پارٹی کے خلاف کھڑا ہو گیا مہنگائی کے خلاف، اور اسی طرح جس دن یہ پٹواری جو ہے یہ نون لیگ کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ مہنگائی کم کرو، ملک کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، اور اسی طرح جس دن یہ یوتھیا جو ہے وہ عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ مہنگائی کو کم کیا جائے، پاکستان کے حالات کو ٹھیک کیا جائے، اس دن سے یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر شروع ہو جائے گا۔ اصل میں ہمیں ڈیفرنٹ جو ہے مختلف طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا، سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ہم تقسیم ہوتے چلے گئے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پٹواری جو ہے وہ بھی اسی ملک کا شہری ہے، یوتھیا جو ہے وہ بھی اسی ملک کا شہری ہے، اسی طرح جیالہ بھی اسی ملک کا شہری ہے، تمام لوگ پاکستانی ہیں۔ تو پھر یہ پٹواری، جیالہ، یوتھیا، یہ تقسیم ہم نے کیوں پیدا کی؟ وہ بات سچ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، لیکن آج ایک ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ ہم بالکل بھی ایک قوم نہیں ہیں، ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، اور ان سیاست دانوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، عوام ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ اگر پٹواری جو ہے وہ نون لیگ کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو یوتھیا جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاہے ان کی پارٹی چاہے کوئی غلط کام بھی کریں تو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اسے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ سب سے بڑی غلط بات ہے۔ اگر کوئی پارٹی، کوئی لیڈر جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سپورٹرز کو جو ہے اس کے اگینسٹ کھڑے ہونا چاہیے۔
تاکہ اس لیڈر کو بھی پتا ہو کہ میں جو غلط کام کر رہا ہوں میرا اپنا سپورٹر جو ہے وہ میرے خلاف کھڑا ہوگا تو باقی عوام خود بخود کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن ہم آج تک اس چیز سے نکل ہی نہیں پا رہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک ہے اور کون سی ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ صرف اور صرف آپ ان تمام لیڈران کی غلطیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اسے ڈیفینڈ نہ کریں، تو یہ آپ جس پارٹی کی بھی حکومت لے آئیں آپ ان کی اچھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں، اور اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو وہ پارٹی کام کرنا شروع کر دے گی، چاہے وہ پیپل پارٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو، جس طرح اب افغانستان میں نے آپ کو بتایا ڈالر کا ریٹ پاکستان سے کتنا کم ہے، پیٹرول کا ریٹ بھی کتنا کم ہے، اگر ہم اسی طرح انہی لڑائیوں میں اور اسی تقسیم میں جو ہے وہ گھرے رہے تو پھر افغانستان تو کیا، شاید اس کے بعد کوئی اس سے بھی جو کم معیشت کا ملک ہوگا وہ بھی ہم سے زیادہ آگے نکل جائے گا، اور ہم اوپر جانے کی بجائے دن بہ دن ہم نیچے ہوتے جا رہے ہیں، ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، ہماری معیشت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر کا ریٹ مزید اوپر سے اوپر آتا جا رہا ہے۔ آپ اپنے ملک کے اندر جو کاروباری حضرات ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ جب ڈالر جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوتا، کسی ایک جگہ پر اس کا ریٹ جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا، آئے روز چینج ہوتا ہے، تو اس سے کاروبار کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ آپ کبھی کسی کاروباری انسان سے پوچھ کر دیکھیے گا۔ اور اسی طرح یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں پاکستان کے اندر ایک دھینگا مشتی لگی ہوئی ہے کہ اقتدار کی خاطر لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، پاکستانی عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے، کوئی آٹے کی لائنوں میں لگ کر جو ہے وہ مر رہا ہے، تو کوئی مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ خودکشی کر رہا ہے۔ پاکستانی عوام کے جو حالات ہیں یہ سیاستدان جو ہیں اس کے قصوروار ہیں میں سمجھتا ہوں، اور اتنے ہی قصوروار جو ہے یہ پاکستان کی عوام بھی ہے، جو ان کو سلیکٹ کر کے یہاں تک پہنچاتی ہے کہ وہ ہمارے جو ہے حق کو سلب کر سکیں، ہمارے حقوق جو ہیں وہ ان کو جو ہے پامال کر سکیں۔ تو یہ حق بھی ان کو پاکستان کی عوام نے دیا ہوا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اب جس طرح آگے الیکشن قریب ہے، ایک تو سب سے پہلے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھ کے اچھی طرح سے، جس طرح اگر آپ بازار سے سبزی یا فروٹ لیتے ہیں تو اس کو بھی آپ اچھی طرح سے دیکھ بھال کے آپ اسے جو ہے وہ خریدتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ملک کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ووٹ ڈال رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے، یا کسی چاچے مامے نے کہہ دیا کہ فلاں کو ووٹ ڈالنا ہے تو اس کو ووٹ ڈال دیا، بابا جی نے کہا تھا فلاں کو ووٹ ڈالنا ہے تو اسی کو ووٹ ڈال دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، آپ اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کے کہنے پہ کسی ایسے شخص کو جو کہ اس قابل ہی نہیں ہے اس کو اپنے سر پہ کس طرح سے بٹھا لیتے ہیں۔ کم از کم آپ اپنے ضمیر سے ضرور پوچھیں جب بھی آپ ووٹ ڈالیں کہ میں جسے ووٹ دے رہا ہوں کیا وہ شخص اس قابل بھی ہے کہ میں اسے جو ہے وہ ریکمینڈ کر سکوں۔ ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ آپ اسے ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اس ملک کی جو باغ دوڑ ہے وہ اس کے قابل ہے، اس کے اہل ہے، وہ ہمارے علاقے کو ریپریزنٹ کرے گا، اس کی نمائندگی کرے گا۔ تو یہ کس طرح سے ہمارے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا کیا محرکات ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایک پوری تفصیل بتاؤں گا کہ کس طرح سے علاقے کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے ایک خاموش بکری بن کر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کر صرف اپنے پروٹوکول، تنخواہیں اور مراعات لے کر جو ہے وہ اپنی باقی کی زندگی جو ہے وہ عیاشی کے ساتھ گزاری جاتی ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں صرف یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنے ملک کے لیے جب تک خود سنجیدہ نہیں ہوں گے تب تک یہ پاکستانی عوام کو اسی طرح سے بھیڑ بکریاں سمجھتے رہیں گے اور اسی طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرتے رہیں گے۔ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس سمت میں لے کر جانا ہے۔ اور آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جہاں جو پھول کھلا رہے صدیوں تک، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ والسلام۔